نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے، اور بندہ مومن اور اہل ایمان نے رمضان المبارک میں خوب نیک اعمال کر کے اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کیا،
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں تو ہم نے بہت سارے نیک اعمال کیے، تو رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب کیا ہم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر رہے؟ کیا رمضان کے گزرنے کے ساتھ اسلام ختم ہو گیا ہے یا مسلمان ختم ہو چکے ہیں؟ کیا رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً کیوں نہیں، قدم قدم پر انسان اپنے رب کی رحمت کا اور اس کی رضامندی کا محتاج ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کی رحمت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلسل اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ کہاں تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے۔ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو ہمیشگی کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ لوگوں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے، جو مسلسل کیے جائیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ نفلی عبادات کے متعلق ہے، فردی کے متعلق یہ نہیں کہ 5 نمازوں کی بجائے آپ 2 پڑھ لیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات خواہ تھوڑی کریں مسلسل کریں، ان پر ہمیشگی اور مداومت اختیار کریں، وہ عبادات اور وہ اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہیں۔ ویسے بھی جب ہماری ابھی زندگی جاری ہے، جان جسم کے اندر موجود ہے، روح باقی ہے، تو پتہ نہیں کہ زندگی کا اختتام کب ہو جائے۔ اس انتظار میں تو نہیں رہیں گے کہ اگلا رمضان آئے گا اور پھر نیک اعمال کریں گے تو پھر ہماری موت واقع ہوگی۔ اگر رمضان المبارک سے پہلے کسی کو موت آ جاتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی زندگی کا اختتام کس حالت میں ہوا؟ وہ اللہ کی نافرمانیوں پر لگا ہوا ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ اختتام جو اینڈ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں یا آپ دینی معاملات میں دیکھ لیں، ایک طالب علم سکول جاتا ہے، کالج یونیورسٹی جاتا ہے، اور وہ سال کے دوران کچھ سرسری سی محنت کرتا ہے، لیکن آخر میں جا کر وہ بھرپور تیاری کر کے امتحان دیتا ہے، اس کے اچھے رزلٹ کی امید ہو تو وہ کامیاب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کھیل تماشا ہوتا ہے، میچ ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ابتدا میں کیا ہو رہا ہے، درمیان میں کوئی بڑی اچھی کارکردگی ہی کیوں نہ دکھا رہا ہو، لیکن اس کو اختتام جو ہے اینڈ اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا اچھا ہے۔ اگر پہلے کارکردگی اچھی ہی کیوں نہ ہو لیکن آخر میں جا کر وہ ناکام ہو جائے تو اس کی پہلی کارکردگی پر کوئی بھی اس کو داد نہیں دیتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ آپ پہلے نیک اعمال کیوں نہیں کرتے رہے، خواہ آپ نے جتنے مرضی نیک اعمال کیے، لیکن اگر آپ کی زندگی کا اختتام جا کر برے اعمال پر ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم،
انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے کہ اس کے خاتمے کو دیکھا جائے گا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کی موت سے پہلے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا پاک ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ آپ فرماتے ہیں عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیک اعمال کے متعلق الہام کر دیتے ہیں اور وہ نیک اعمال کو مکمل کرتا ہے تو اس کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتے ہوئے اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو نیکی کے کاموں پر لگا دیتے ہیں۔ پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت ثم یقبضہ علیہ، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں اور پھر اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی جس پر زندگی کا اختتام ہوتا ہے اسی پر انسان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ عمر گزارتا ہے اور وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جہنم کے اور اس کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ، ایک ہاتھ کا فاصلہ یا ایک ذرا کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وہ ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص نیک عمال کرتا رہتا ہے، بڑے نیک عمال کرتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر وہ اچانک ایسا کوئی عمل کرتا ہے کفر والا، شرک والا، ارتداد والا، مرتد ہوتا ہے اور سارے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پہلے، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میں جہاد کے لیے جاؤں، آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں یا پہلے کلمہ پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر اور پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے اور آپ کے ساتھ جہاد میں چلا جاتا ہے، لڑتے لڑتے کفار کو قتل کرتے کرتے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے عمل تو بہت تھوڑے کیے ہیں لیکن اللہ سے اجر بہت بڑا لے گیا، ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا شاید، اور ساری زندگی کفر اور شرک میں، لیکن ہوا کیا؟ زندگی کا اختتام اچھا ہوا ہے، اینڈ جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے اس کا۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس یہاں بھی آئے تھے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب، انہوں نے واقعہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، مولانا محمد یوسف راجووال والے رحمہ اللہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بار بار ہمیں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور ساتھ کہتے کہ میرے لیے خاتمہ خیر کی دعا کرنا، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر اور حسن خاتمہ کی میرے لیے دعا کیا کرو۔ عام لوگوں کو بھی یہی کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، داڑھی رکھی ہوئی، نماز روزے کا پابند، بڑے نیک اعمال کا اختتام کرتا تھا، اس کی زندگی کا آخری وقت ہے، اختتام ہو رہا ہے اور اس کے پاس اس کے دوست و احباب بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے ساری عمر بڑا قرآن پڑھا ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں قرآن لے کر آؤ۔ وہ جلدی سے قرآن لے کر آئے کہ اس کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ،
قرآن جھوٹا ہے، 3 دفعہ اس نے یہ کلمات اپنی زبان سے کہے کہ اس کی روح نکل گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح زندگی کا برا اختتام ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے کسی دوست نے سنایا، کہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اور اس کی زندگی کا اختتام ہو رہا تھا، تو وہ کہنے لگا، آخری زندگی کی آخری لمحات میں کہنے لگا قرآن لے کر، قرآن لایا گیا تو کہنے لگا اللہ میں تیرے قرآن کو نہیں مانتا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی، پوری زندگی نیک عمال کر دے گا۔ اچھا اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ایسا بندے کے اندر کبیرہ گناہ آ جاتا ہے میرے خیال کے مطابق جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا اختتام جو ہے وہ بڑا برا ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان اور حسن خاتمہ کی اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور ایسے اسباب کو بھی اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی کا اختتام ہو تو وہ ایمان پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی نا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب میرا خاتمہ کر تو اسلام کی حالت میں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو زندگی کا اختتام جو ہے یہ نیک اعمال پر ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے چند ایک اسباب ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ایمان ہو انسان کے اندر، اس کا عقیدہ درست ہو۔ جب ایمان اور اس کے عقائد کی اصلاح ہوگی پھر امید ہوگی کہ اس کی زندگی کا اختتام بھی اچھا ہوگا۔ میری طرف توجہ کریں، جب ایمان ہوگا اور عقائد درست ہوں گے تو کافی توقع ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا اینڈ بھی اچھا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا اختتام آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو زندگی کا اختتام صحیح عقیدے پر ہو، اور صحیح عقیدے پر اختتام کب ہوگا؟ جب انسان کی زندگی صحیح عقیدے پر گزرے گی، ایک اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے اعمال اللہ کی توحید کے دائرے میں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پھر کیا حاصل کیا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی دیتا ہے، تو ایسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا بھی ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، لاجپال، دستگیر، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا بھی سمجھتا ہے، تو ایسے لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے، اس کا مفہوم سمجھے، اس کے تقاضے سمجھے کہ کیا ہے، پھر ہے لا الہ الا اللہ کا فائدہ۔ اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا تھا تو یہ تو مکے والوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے۔ اللہ نے کیوں ان کو کہا ہے کافر ہیں، کیوں ان کو مشرک کہا ہے، کیوں ان کو اہل النار جہنمی قرار دیا ہے؟ اور اسی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو باقی سارے کے سارے بتوں کا پھر انکار کر کے ایک رب کی عبادت کا اقرار کر کے اس پر پھر استقامت اختیار کرنی پڑے گی، اسی لیے وہ اپنے بتوں کو چھوڑتے نہیں تھے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اختتام اچھا ہو تو اپنی زندگی توحید کے مطابق گزاریں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو اختیار کرنا لازم ہے اور ضروری ہے، اور پھر آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ پر ہی ہوگا۔ اور اگر بالفرض زبان سے آخر میں لا الہ الا اللہ نہیں بھی نکلا، انسان کی زندگی اگر درست توحید کے مطابق گزری ہے اور مرتے دم تک وہ توحید پر قائم تھا،
انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس کی بہت ساری حدیث موجود ہیں اس کے ثبوت اور پروف کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے اخلاص۔ ہاں، اس کی ایک اور مثال صحیح بخاری میں ہے۔ ایک یہودیوں کا بیٹا تھا، ایک یہودی کا بیٹا تھا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق اور آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہودی کا بیٹا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور عیادت کے لیے کون جا رہے ہیں؟ جو ساری کائنات کے سردار ہیں، وہ عام نہیں ہے، نبیوں کے امام عیادت کے لیے چلے گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اس کی خیریت دریافت کریں، ایک دوسرے کے حال احوال سے واقفیت اور آگاہی حاصل کریں۔ آپ چلے گئے، جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے تو شدید بیمار تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس کے پاس اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف نظر دوڑائی کہ باپ کیا کہتا ہے۔ قسمت اس نوجوان کی اچھی تھی، بچہ ابھی بچپن میں، لڑکپن میں شاید، تو باپ کہنے لگا آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس بچے نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی بچے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکپن کی عمر میں تھا، کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو ویسے ہی رخصت معافی ہے، تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا ادھر سے اس کی روح نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو زندگی کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں توحید پر رکھے، اور توحید پر اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے۔ یہ ہے جب ثابت قدمی توحید پر آ گئی انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت کامیابی بھی عطا کر دے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے اخلاص، کہ بندہ مخلص ہو، خالصتاً اللہ رب العزت کے احکامات ماننے والا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابلیس کو جب اللہ رب العزت نے دھتکارا تھا کہ دفع ہو جا، کہنے لگا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ کہنے لگا اچھا مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں تیرے بندوں کے لیے زمین میں پوری چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ خالص اپنے رب کے ساتھ تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت بندے کی قدر بڑی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود عیادت کیا کرتے تھے، شدید بیمار ہوئے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جس طرح مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور عظمت تھی، اسی طرح انصار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا۔ ان کی روح قبض ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے چلیں، جا کر سعد کو غسل دیتے ہیں، اور پھر جنازہ اٹھایا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی اس سے ہلکا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا، اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کے فرشتے آئے ہیں، انہوں نے کندھا دیا ہوا ہے، تمہیں اس کا وزن کیسے معلوم؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کے لیے آسمان سے اترے ہیں، اور سعد کی موت نے اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہیں اللہ کے مخلص بندے۔ اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے، جو خالص اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والے۔ یہ مخلص نہیں ہے کہ رمضان میں آئے، رمضان کے بعد غائب ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، اچھا پھر اگلے سال زندہ رہیں گے تو پھر آ جائیں گے۔ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اپنے رب کے احکامات پر پابندی کرنے والا بن جائے۔ تیسرا ہے تقویٰ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں موت آئے تو اللہ کی فرما برداری میں، اسلام کی حالت میں آئے۔ اچھا کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، اچھا پڑھ لیں گے شام کو،
ظہر گزر گئی، عصر گزر گئی، اب موت مغرب سے پہلے آ گئی تو نمازیوں میں ہے بے نمازوں میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کھیل تماشے میں، نافرمانی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، پوری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، موت آئی تو آپ کا شمار کیسے لوگوں میں ہوگا؟ یہود و نصارہ کی مجلسوں میں، اور جو یہود و نصارہ کے جو کارنامے سیاہ نامے ہیں آپ ان میں مصروف ہیں، اور ان کی خوشیوں کے دنوں میں، ان کی عیدوں میں مصروف ہیں، اور جو وہ دن مناتے ہیں آپ ان میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، تو کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا شمار بھی ان میں ہو جائے۔ تقوی اختیار کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال صرف تقوی والوں کے ہی قبول کرتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے ہر معاملے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ اگر تقوی اختیار کریں گے تو خاتمہ بالخیر کا انشاءاللہ پھر اس کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ ایک انسان استقامت اختیار کرے دین پر، ایمان پر، توحید پر، اسلام پر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، مضبوطی کے ساتھ پختہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی موت کے وقت اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، اس جنت کے وعدے کے ساتھ خوش ہو جو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، خوشخبری حاصل کرو۔ تو یہ جنت ان کو ملتی ہے اور اچھا خاتمہ ان کا ہوتا ہے جو استقامت اختیار کر لیتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ نماز کی پابندی اللہ کا حکم ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، اللہ کا حکم ہے، رمضان چلا گیا، اسلام باقی ہے، اور اگر مسلمان بھی باقی ہے تو پھر مسجدیں تو اسی طرح بھرنی چاہیے تھی جس طرح رمضان میں بھری ہوئی۔ ہاں یہ تھا کہ نفلی عبادات میں کمی یہ فطری چیز ہے، لیکن فرضوں میں کمی یہ کس نے گنجائش دی ہے، یہ کس نے اجازت دی ہے کہ آپ نے فرائض کو چھوڑ دیا؟ زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چار ارکان ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی جو ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی۔ استقامت اختیار کریں دین پر۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ استقامت اختیار کرنے والوں کو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو اللہ ثابت قدمی عطا کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، صہیب رومی کی سیرت کو پڑھ کر تو دیکھیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر تو دیکھیں، صحابہ اکرام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات زندگی پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح مشکلات کے اندر انہوں نے زندگی بسر کی۔ کسی کو تپتے ہوئے کولوں پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کو پتھروں پر کھینچا جا رہا ہے، اور کسی کو بچھیاں مار مار کے شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ بلال آہستہ نہیں اپنی زبان سے بلند آواز سے کہتا ہے احد احد، وہ ایک ہے۔ کیا مزہ ہوگا اس کا کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوں گے اور ادھر سے مکے والے جو ہیں وہ اپنی ستم گریوں کے پہاڑ گرا رہے ہوں گے، ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہوں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے چلنے کی کسی کی آواز سنی، کہا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ کہا یہ آپ کے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ، ان کے چلنے کی آواز مجھے سنائی گئی۔ ایسے ہی مقام نہیں مل جاتا۔
محترم بھائیوں، استقامت، اور پھر اس کے بعد ہے توبہ۔ گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی، توبہ کر لی، رمضان میں معافی مانگ لی، اب وہ توبہ چلتی رہے گی، پھر ہم دوبارہ گناہ شروع کر دیں گے، پھر ہماری گناہوں میں ہی موت آ جائے گی۔ زندگی کا اختتام اچھا ہونا چاہیے، وہ توبہ کی ہے اس کو برقرار رکھیں، اس پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ اگر آپ کی توبہ خالص ہو گئی ہے اور اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی ہے تو 100 بندے کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، تو آپ کو کیوں معاف نہیں کریں؟ لیکن آپ کی بنیاد درست ہو، آپ کی نیت درست ہو، آپ کی سمت درست ہو، آپ کا قبلہ درست ہو، آپ کے اعمال درست ہو، آپ کے اندر اخلاص، آپ کی نیت درست ہو، اور پھر بندہ اپنے رب سے اچھی امید رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے متعلق اچھا گمان کرتا ہے نا، اچھی سوچ رکھتا ہے، پھر میں اس کے ساتھ ویسا ہی اور ویسا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گیا، یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے تیرا کیا اس وقت تیری کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگا اللہ کے عذابوں سے ڈر بھی رہا ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی۔ تو اللہ کی رحمت کی امید اسے ہوتی ہے جس نے کچھ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتا وہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 2 چیزیں آ جائیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھ رہا ہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈر بھی رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو نجات عطا کر دیتے۔ تو موت کی تیاری اور موت کو یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول سب سے عقل مند کون ہے، سب سے سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے۔ رمضان المبارک گزرنے کے ساتھ ہم نے بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک ایک جو اسپیئر پارٹ ہے نا، ایک ایک دل ہے، جگر ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں تو یہ نہیں ملتے۔ کروڑوں روپیہ، پورے جسم کی بات نہیں کر رہا، جسم کے ایک ایک حصہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کے بعد کروڑوں روپیہ ہے، اس کو کہا جائے تیرا دل بند ہو رہا ہے بس موت باقی ہوگی، وہ کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ لے لو کسی طرح میرا دل چلتا رہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہم ساری استعمال کر رہے ہیں، مسلسل 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ 24 گھنٹوں میں دل دھڑک رہا ہے، ہارٹ بیٹ جاری ہے، دماغ مسلسل کام کر رہا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب نعمتوں سے جب ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانیاں کیوں؟ پھر رمضان جانے کے ساتھ ہی مسلمان اسلام سے بیگانہ ہو کر، دور ہو کر کیوں بیٹھ گیا، اور پھر مسجدیں بے آباد کیوں ہو گئی؟ محترم بھائیوں، یہ غور کرنے والی بات ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا خاتمہ خیر پر ہو جائے، اور اللہ ہمیں نیک موت دے اور اپنی جنتوں کا مالک بنا دے، اور وہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو موت کے ساتھ ہی اللہ کی جنت کا پیغام مل جاتا ہے اور فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل کر لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔